ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ایک بس تھی جس میں کچھ 27 کالج اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ایک کالج اسکرشن پر جا رہے تھے. کالج بس تھی. اس کا ودھپورہ کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے انفارچونیٹ، جس میں 1 person ہیز بین ڈکلیئرڈ ڈیڈ ایز آف ناؤ، اور باقی لوگ ابھی انجرڈ ہیں اینڈ ان کی انویسٹیگیشنس جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. باقی کیس جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے گا اینڈ پولیس انویسٹیگیشن ہوگی. وی آر کنڈولنسز آر ود دی فیملیز اسپیشلی آف the one student who has died. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج وادی کشمیر میں اس وقت صبح صف ماتم بچ گئی جب شمالی کشمیر ضلع کپواڑہ کے واڑپورہ ہندوارہ علاقے میں گورنمنٹ ڈگری کالج GDC ہندوارہ کی طالبات سے بری ہوئی گاڑی اطلاع کے مطابق ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر حادثے کا شکار ہوئی. ایک طالبہ جس کی شناخت آسیہ رشید کے بطور ہوئی موقع پر ہی لقمہ اجل ہوئی، اور ایک طالبہ میمونہ سری نگر کے صدر ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی. 25 طالبہ زخمی ہے جن کا علاج معالج وادی کے مختلف ہسپتالوں میں چل رہا ہے. ناظرین، جب اس معصوم سی طالبہ کی لاش اس کے گھر پہنچی تو وہاں صف ماتم بچ گئی. یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس معصوم سی بچی کے گھر سے جو آج حادثے میں لقمہ اجل ہوئی. علاقے میں جب یہ خبر پھیل گئی تو سارا علاقہ جو ہے کانپ اٹھا اور لوگ دوڑنے لگے. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے دیکھا تصویروں میں کہ ضلع ترقیاتی کمشنر جو ہے کپواڑہ کی وہ بھی جائے واردات پر پہنچی اور انہوں نے یقین دلوایا کہ پورے معاملے کی چھان بین ہوگی. اب تو چھان بین ہوگی، لیکن چڑیا جب چپ گئی کھیت پھر کیا کہنے. حادثہ تو ہونا تھا، لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ حادثہ کن حالات میں پیش آیا. یہ طالبہ اطلاع کے مطابق ایجوکیشنل ٹور پہ جا رہی تھی، سری نگر جا رہی تھی یہ گاڑی، جو ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر حادثے کا شکار ہوئی. ناظرین، کیا بیتی ہوگی ان والدین پہ جن کے بچے اس حادثے میں لقمہ اجل ہوئے اور باقی دوسرے زخمی. آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے یہاں پہ یہ احکامات صادر کیے گئے تھے سرکار کی جانب سے کہ اسکولی گاڑیوں میں یہاں پہ کیمرے فکس کیے جائے، CCTV کیمرے فکس کیا جائے تو اس سے معلوم ہو سکے گا کہ گاڑی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یا اگر اس طرح کے حادثات بھی پیش آئے تو وجوہات بھی معلوم ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اگر 31 مارچ تک یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن آج تک بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا. وادی کشمیر میں کچھ دنوں سے موسم ناسازگار تھا اور آج سازگار موسم ہوتے ہی یہ معصوم سے طالب علم جو تھے سری نگر روانہ ہوئے تھے، لیکن کیا معلوم تھا انہیں کہ اس طرح کے حادثے میں یہ لوگ 2 بچیاں لقمہ اجل ہو جائیں گی اور باقی زخمی. اطلاع کے مطابق کچھ طالبہ ابھی صدر ہسپتال میں ہے اور باقی کا علاج جو ہے مختلف ہسپتالوں میں چل رہا ہے. وادی کشمیر میں حادثات کا سلسلہ برابر جاری ہے. اگر آج بھی آپ نظر دوڑائیں، اس کے علاوہ بھی کئی حادثے ہوئے. کپواڑہ میں ایک اور حادثے کی اطلاع ملی ہے جس میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہمیں اب تک موصول ہوئی.
جو والدین اپنے بچوں کو یہ سوچ کر انہیں اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں کہ کل یہ بچے ہمارا سہارا بنیں گے اور تعلیم حاصل کر کے انسان بنیں گے، ان والدین کو کیا معلوم تھا جن کے یہ بچے لقمہ اجل ہوئے کہ ان کی زندگی میں ہی یہ معصوم سی کلیاں مرجھائے گی۔ جو والدین اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کل کو ہماری موت ہوگی اور ان بچوں کے سامنے ہمارے رسومات، آخری رسومات ادا کیے جائیں گے، وہی والدین آج اپنے لخت جگر کو مردہ پا رہے ہیں۔ اس علاقے میں کوہرام بپا ہوا، حالانکہ ہم یہ واضح کہہ سکتے ہیں کہ آج وادی کشمیر میں عجیب سی کیفیت دیکھنے کو ملی۔ جہاں کہیں بھی ہم گئے تو ہم نے دیکھا صرف یہی بات لوگوں کے لب پہ تھی، آخر کیا ہوا ہندوارہ میں۔ بہرحال ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو بچیوں کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے اور انہیں جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کریں۔ ان دو بچیوں کو آج سپرد خاک کیا گیا۔ پورا علاقہ نماز جنازہ میں شامل تھا اور پورے علاقے میں جیسے چاروں طرف سارا کچھ سمسان نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بیتی ان پہ جن کی یہ بچیاں تھیں۔ آپ لوگوں سے خصوصی استدعا ہے کہ آپ ان معصوم سی طالبہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ہماری آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ جو بھی آپ کے علاقے میں اسکولی گاڑیاں چلتی ہے انہیں CCTV کیمرہ لگانے کے لیے آپ کہیں۔ ناظرین، ان معصوم بچوں کا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور پورا علاقہ جو ہے زار زار کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ تصویریں آپ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے اور خصوصی دعائیں کی جا رہی ہے۔ آخر میں ان دو معصوم بچیوں کو پرنم آنکھوں سے آخری سفر کی طرف روانہ کیا گیا۔ بالکل یہ ایک ناقابل برداشت صدمہ ہے جو والدین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک داغ بن کے رہ گیا۔ کبھی نہیں بھول سکتے والدین کہ جو بچیاں جا رہی تھی وہ کہاں پہنچی اب۔